تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی اس کی بے شمار نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو زمین اور بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو چنیدہ نبی، پسند رسول اور وہ محبوب ہیں جن پر جان قربان کی جائے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کے پیشوا اور اندھیرے میں چمکتے ستارے ہیں، تابعین پر اور ان پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سو جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اسے وہ دیکھے گا۔ مسلمانوں، جب خطرات آ گھیریں اور مصائب بڑھ جائیں تو عقل مند لوگ نئی نسل کی طرف ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دولت مند اپنی دولت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہر اس راستے پر چلنے کے لیے تیز گام ہونا ضروری سمجھتے ہیں جس پر چل کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سو نئی نسل کی حفاظت اور اس کا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ قلعہ محفوظ ہوتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے اور حملہ کو روکا جاتا ہے، کیونکہ امت کے وجود کو تحفظ دینے اور اس کی ترقی کی عمارتوں کو بلند کرنے میں امت کے نوجوانوں کی حفاظت کا بڑا اثر ہے کہ یہ امت باقی تمام امتوں کے بیچ اپنے مناسب مقام پر فائز ہو جاتی ہے، اور ویسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ نئی نسل کی پوری دیکھ ریکھ اور اس کی خوبصورت نگہبانی دلوں پر راج کرنے، نفسوں کو گرویدہ بنانے کے قوی ترین اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح یہ دیکھ ریکھ اور نگہبانی صحیح عقیدے کو راسخ کرتی ہے، علم و عمل کے ذریعے دین کے احکامات کی حفاظت کرتی ہے، اچھے اخلاق کے بیج بوتی ہے، نیک خصلتوں کی عادت ڈلواتی ہے، اور عیبوں اور خرابیوں اور ہر اس چیز سے نفرت دلاتی ہے جس کے لیے معذرت کی جائے۔ یہ دیکھ ریکھ اور نگہبانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نشینی، ہم مجلسی اور باہمی معاشرت کے معاملے میں نئی نسل کی اچھی طرح خبر گیری کی جائے، کیونکہ یہ حاصل ہونے والی ترقی یا تنزل، کامیابی یا ناکامی، بے چینی یا سکون کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے بندو، چونکہ انسان کے نفس پر اس کے ساتھی یا ہم نشین کا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے کامل حکمت میں سے یہ ہے کہ اس کے معاملے میں احتیاط برتی جائے اور سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ جوڑا جائے، یہاں تک کہ اس کے حالات کی جانچ پڑتال کر لی جائے، اس کی حقیقت نمایاں ہو جائے اور اس کے دین و اخلاق پر اعتماد بحال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بلیغ ترین انداز میں بیان کیا ہے، چنانچہ آپ نے آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر کوئی دیکھ بھال لے کہ وہ کس سے دوستی رکھ رہا ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور الفاظ امام ترمذی کے ہیں۔ اور چونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر قبول کرتی ہے اور انسان اس راستے پر جلدی چل پڑتا ہے جسے اس کا دوست ترجیح دیتا ہے اور چنتا ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ نبوی مثال میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والا تجھے ہدیہ دے گا یا اس سے تو خریدے گا، یا کم از کم خوشبو سے محظوظ ہوگا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تجھے اس کے پاس بدبو ملے گی۔ اگر دوست ان لوگوں میں سے ہو جو کمی
पूरी करते हैं, गलतियां माफ़ करते हैं, लग़ज़िशों को दरगुज़र करते हैं, ऐबों को छुपाते हैं, अपने साथी को भलाई की तरफ बुलाते हैं और उसमें उसकी निगरानी और मदद करते हैं, इताअत को उसके लिए खुशनुमा बनाते हैं और नाफरमानी को बदनुमा बनाने के साथ मुसलसल याद दहानी, तंबीह और आगाह करके उसके और नाफरमानी के दरमियान हाइल होते हैं, तो वह ऐसा नेक दोस्त है जिससे उसका हमनशीन सआदतमंद होता है और उसके हमनशीनी से उसका अंजाम बेहतर होता है। लेकिन अगर दोस्त उन लोगों में से हो जो बदनुमा चीज़ को खुशनुमा बनाते हैं, बुरे अक़वाल व अमाल, बिगड़े अक़ायद और गुमराह फ़िरक़ों को अच्छा बनाकर पेश करते हैं और उनके झंडा तले सिमट आने और उनके गढ़ों में गिरकर हलाक होने पर उभारते हैं, तो ये ऐसा बुरा दोस्त है जिससे उसका हमनशीन बदबख्त होता है, चुनांचे वो उसके लिए वबाल जान बन जाता है। जब उसकी फर्मा बरदारी करेगा और अपना मामला उसके सुपुर्द करेगा तो उसे वह हलाकत और आग के अज़ाब के तरफ ले जाएगा और उस वक्त मारे नदामत के दांत पीसेगा जब उसकी नदामत कोई फ़ायदा ना देगी। अल्लाह का फरमान है, और उस दिन ज़ालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश के मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती, हाय अफसोस काश के मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, उसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुँची थी। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है, इसलिए अजब नहीं कि इस गिरोह की दोस्ती अदावत में बदल जाए। अल्लाह का फरमान है, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। और ये भी अजब नहीं कि अक्लमंद आदमी अपनी हम मजलिसी और हम नशीनी का हद दर्जा ख्याल रखे और खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हुए उसे सिर्फ़ अहले ईमान के लिए मुख्तस करे और अस्हाब तक़वा से मुताल्लिक़ रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिर्फ़ मोमिन की सोहबत इख्तियार करो और तुम्हारा खाना सिर्फ़ मुत्तक़ी ही खाए। इसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में, अबू दाऊद ने अपनी सुनन में और तिर्मिज़ी ने अपनी जामे में हसन सनद के साथ रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, ज़रूरी है कि हम नशीनी अल्लाह की खुशनुदी के लिए खालिस हो, मफादात से पाक हो और ख्वाहिशात से दूर हो, बईं तौर कि वह ईमान के साये में परवान चढ़े और अक़ीदे की हुक्मरानी के मातहत हो। यूँ मोमिन अपने दिल के तमाम रुझानात और अपने आज़ा व जवारे के हरकत व सकनात में इसी अक़ीदे की हुक्मरानी के अवामिर और नवाही को बजा लाए, उस वक्त उसकी महब्बत से खैर व सलाह आखिरत में अपने मकाम से ऊपर कई दर्जात बुलंदी पर फाइज होंगे। इस तरह वो उस शख्स से जा मिलेंगे जिससे महब्बत की है, अगरचे उसके जैसा अमल ना किए हों। जैसा कि उस हदीस में आया है जिसे शेखैन ने अपनी अपनी सही में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, उस शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जो किसी कौम से महब्बत करे मगर उससे वो मिला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उन लोगों के साथ होगा जिनसे वो महब्बत करता है। इस दौर के वसाइल की तरक्की खुसूसन ज़राए इब्लाग में इंटरनेट चैलेंज और सोशल मीडिया वगैरह की तरक्की हम नशीनी और हम मजलिसी के मफ़हूम को नए मफ़ाहिम की तरफ मुंतकिल करने में असरानंदाज हुई है, और यूँ इन वसाइल पर चल रही हम नशीनी में वो मज़बूत तासीर पैदा हो गई है जो दूसरे वसाइल पर फ़ाइक़ है, क्योंकि इनके इस्तेमाल के दायरे वसी हैं और इनके सारिफ़ीन के ख़यालात और सक़ाफ़ात मुतनव्वि और मुतअद्दिद हैं। ये सूरत हाल वालिदैन, उलमा, दुआ, तरबियत के ज़िम्मेदार मर्द व ख़वातीन और दीगर ज़िम्मेदारों पर भारी और दोहरी ज़िम्मेदारी आयद करती है कि वो उम्मत के नौजवान लड़कों और लड़कियों की हिफाजत करें और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। मुखलिस लोगों की कोशिशों और उनके तजर्बे
حکمت، جانکاری، سچی نیت، خیر خواہی کی رغبت اور بھلائی کی چاہت میں وہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت قدموں کو درستی کی عطا کرتا ہے، کوششوں میں برکت دیتا ہے اور امیدوں اور مقاصد تک پہنچاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ کارساز اور قابل حمد ہے، وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک نیک ہم نشین کی نمایاں ترین، عظیم ترین اپنے ساتھی کے لیے، اپنے ساتھی کے دل و دماغ پر قوی ترین اثر ڈالنے والی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ قلب سلیم والا ہو، اور قلب سلیم سے انسان دنیا میں اور قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا فائدہ اٹھائے گا۔ قلب سلیم بقول امام ابن قیم کی وہ ہے جو محفوظ ہو ہر ایسی خواہش سے جو اللہ کے امر و نہیں کے خلاف ہو، اور ایسے شبہ سے جو اس کی خبر یعنی وحی کے معارض ہو۔ اس طرح وہ اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی بندگی سے سلامت رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو فیصل بنانے سے بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننے کے ساتھ اللہ کی محبت میں سلامت رہے، ساتھ ہی وہ اپنے خوف اور امید میں، اس پر توکل کرنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے میں، ہر حال میں اس کی رضا کو ترجیح دینے میں، اور ہر طریقے سے اس کی ناراضی سے دور رہنے میں محفوظ رہے۔ اور یہ حقیقی بندگی ہے جو اللہ واحد کے سوا کسی کے لیے درست نہیں۔ پس قلب سلیم وہ ہے جو اس بات سے محفوظ ہے کہ اس میں کسی بھی پہلو سے غیر اللہ کی کوئی شراکت ہو، بلکہ اس کی بندگی خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، ارادے میں، محبت میں، توکل میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، عاجزی و فروتنی میں، خوف اور امید میں، اور اس کا عمل بھی خالص اللہ ہی کے لیے ہو۔ چنانچہ اگر وہ محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اگر بغض رکھے تو اللہ ہی کے لیے رکھے، اگر دے تو اللہ ہی کے لیے دے، اور اگر نہ دے تو اللہ ہی کے لیے نہ دے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور درود و سلام بھیجو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی پر، محمد بن عبداللہ پر، جس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ ان کے چاروں خلفاء راشدین، اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر، ان کے آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب عظمت ہے اور قابل حمد ہے۔ اے اللہ ان کے چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے راضی ہو جا، اور جو ان کے نقش قدم پر تا قیامت احسان کے ساتھ چلے، ان سے بھی راضی ہو جا، اور ہمیں بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے ان میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والی۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے، ان کے صفوں کو متحد کر، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ان کے کلمے کو حق پر اکجا فرما۔ اے رب العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ اور پرسکون بنا، اور تمام مسلم ممالک کو بھی اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی حق کے ساتھ مدد فرما، انہیں نیک مشیر عطا فرما اور انہیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق دے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر ہو اور جو ملک و ملت کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا باعث ہوں۔ اے او ذات جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر خیر سے مالا مال کر، ہر شر سے محفوظ رکھو، تمام مسلم ممالک کو بھی اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے بھی فرما، اور ہم تیری عظمت کے واسطے سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ نیچے سے غافل ہو کر پکڑے جائیں۔ اے اللہ ان کا مددگار، پشت پناہ، قوت و ناصر بن جا، اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے ننگوں کو کپڑا پہنا، ان کے زخمیوں کو شفا دے، اے اللہ ان کے مقتولین کا اجر شہادت میں لکھ دے، اور ان اے جلال و عزت والے تو ہی ان کے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جو ہمارے لیے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا کو سنوار دے جس میں ہمارا جینا ہے، اور ہماری آخرت کو بہتر بنا دے جو ہمارا انجام ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ بنا، تو ہی سب سے بہتر اسے پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا نگہبان اور مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کا انجام اچھا فرما انہیں، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدلنے سے، تیری ناگہانی پکڑ سے اور تیرے ہر طرح کے غضب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے، مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور جب تو اپنے بندوں پر کوئی آزمائش نازل کرے تو ہمیں آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ تو جس طرح بھی چاہے اپنے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کفایت فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، اور ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرما جو تجھے راضی کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال کا اختتام باقی رہنے والے نیکیوں پر فرما۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارے میں رہیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔